بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ابھی بات کر لیتے ہیں کہ جی آج کا دن جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ چھٹی کے بعد جو ہے آج سارے آفیسز کھلیں گے اور عدالتیں کھلیں گی اور بہت سے اہم کیسز اور مقدمات جو مختلف عدالتوں میں لگے ہیں ان کی سماعت جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہوگی۔ اور اس طرح سے ایک تو نئے جو اپیلیں جو ہیں ٹریبیونلز کے جو فیصلے ہیں ان کے خلاف جو اپیلیں ہیں وہ لگ رہی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا جو بینچ ہے 5 رکنی بینچ، وہ تو چھٹی والے دن بھی یعنی سیٹرڈے اور سنڈے کو بھی وہ بیٹھا ہے اور انہوں نے دن رات کام کیا ہے اور بہت ساری اپیلیں آروز کے نے جو نامینیشن پیپر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیڈرز کے کیے تھے ریجیکٹ، ان کے اگینسٹ جو اپیلیں آئی تھیں ٹریبیونل میں، اور ٹریبیونل میں بہت سارے جو امیدواران تھے ان کی اپیلیں منظور ہو گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اور بہت ہی بھونڈے اور مزے کا خیز بنیادوں پر جو کیے گئے تھے کاغذات نامزدگی مسترد، ان کو پھر ٹریبیونل کا بھی مان لینا، ٹریبیونل کا بھی ان کی ریجیکشن کو برقرار رکھنا، یہ بہت ہی شاکنگ تھا اور حیران کن تھا۔ کیونکہ دیکھیں نا جی، ٹریبیونل میں بیٹھے جسٹس صاحبان جو ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، جن کا کام آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا ہے، دیکھنا انہوں نے یہ ہے کہ کسی کے جو آئینی قانونی رائٹس ہیں، بیسک رائٹس ہیں، وہ تو متاثر نہیں ہو رہے، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے بھی آروز کی ان ایک بے وجہ اور بلا جواز جو ریجیکشن تھی اس کو تسلیم کر لیا ہے، اور یہ بہت ہی شاکنگ ہے اور لگتا ہے اس طرح ہے کہ پورا سسٹم جو ہے وہ مینیج ہوا ہے، حالانکہ یہ ملک اور قوم، آئین اور عوام کے ساتھ کسی طرح سے بھی یہ ایک اچھا ایکٹ نہیں ہے۔ تو آج ان کی اپیلیں جو ہیں وہ بینچز جو لارجر بینچ ہے وہ سنے گا، اس میں ایک تو عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عدالت نے اس سے رپورٹ طلب کر رہی تھی، آج وہ رپورٹ بھی پیش ہوگی، تو دیکھتے ہیں کل بڑی دھواں دھار اس کے اوپر اور بہت ہی مدلل اور طویل سماعت ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ سماعت جو ہے وہ لاہور کے حلقے سے جو عمران خان صاحب کے نامینیشن پیپر کینسل ہوئے تھے وہ اس کے اوپر ہوئی۔ اچھا، اس کے اوپر ایک اور بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک ہی امیدوار کے جیسے حماد اظہر ہو گیا، اس کے بعد اعظم سواتی ہو گیا، اس طرح کے بہت سے امیدواران جن کی ایک حلقے سے یعنی ایم این اے کے حلقے سے ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور ایم پی اے کے حلقے سے ان کے کاغذات انہی بنیادوں پر منظور کر لیے گئے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ افسوس کا معاملہ تو یہ ہے کہ کیا اس طرح سے یہ نظام چلے گا؟ کیا کوئی انجینئرنگ ہو رہی ہے؟ یعنی انجینئرنگ یہ ہو رہی ہے کہ جی صوبائی میں ان کو رکھو، صوبائی میں رکھ کے ان کو جو ہے چلو کچھ ریلیف بھی دے دو اور باقی ہرانا تو بعد کی بات ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ قومی سے یعنی مرکز میں جو گورنمنٹ بنی ان سے ان کا راستہ روکو اور ان کو صوبوں تک محدود کر دو۔ تو میرا تو جہاں تک انالیسز ہے کہ یہ ایک انجینئرنگ ہو رہی ہے، اور پھر یہ کہ فضل الرحمان کے مقابلے میں علی امین گنڈا کے پور کی جو ہے اس کا دیکھیں نا، قومی سے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور صوبائی سے اس کو منظور کر لیا گیا۔ بہت ہی حیران کن بات ہے اور بہت ہی یہ شاکنگ ہے کہ یہ کس قسم کی انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف کل کا جو اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے جس طرح سے ہو رہا ہے کہ جی وہ ٹیلی تھون کے ذریعے جو فنڈ ریزنگ کی ہے پی ٹی آئی نے، اب دیکھیں آپ لوگوں نے ایک گھڑی کے اوپر اس کو لے کر اتنا شور مچایا، وہ کتنے کی ہوگی گھڑی؟ ٹھیک ہے، اور اس کی قیمت بھی ادا ہوئی، پھر وہ شو بھی ہوئی۔ چلیں جی، آپ نے اس خانے میں نہیں لکھی، اس میں کیوں لکھ دی؟ تو قوم نے 2 گھنٹوں میں 10 کروڑ جو ہے وہ جمع کر کے دکھا دیا اور کہہ دیا کہ یہ لیں، کتنی گھڑیاں لینی ہیں خان لے لو۔ اور پھر آپ نے اس 2 کروڑ کے اندر جو جگ ہنسائی کی جو نیٹ کو آپ نے ڈسٹرب کر کے کہ شارک، وہ آج کل تو ٹرینڈ بنا ہوا ہے، پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی شارک مچھلی جو ہے اس نے پھر سے کاٹ لیا ہے وائر کو، تو یہ ایک بہت ہی شاکنگ ہے۔ اور پھر اس کے لے کر جو
ٹویٹ کی بات ہو رہی ہے، اور جو آج کل اکانومسٹ کا جو ایک جریدے میں وہ چھپا ہے عمران خان صاحب کا جو کالم ہے، اچھا اب نیریٹو یہ بنایا جا رہا ہے کہ جی یہ کالم عمران خان کا نہیں ہے۔ اچھا فرض کیا جی گورنمنٹ یہ بھی کہتی ہے کہ یہ کالم جو ہے وہ عمران خان کا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ تو کالم اگر صرف عمران خان سے منسوب ہوا کالم اتنی شہرت حاصل کر گیا ہے، وہ رائٹنگ وہ الفاظ، تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر عمران خان نے کالم خود سے لکھ دیا، کوئی کچھ خود لکھ کے دے دیا، تو وہ کدھر جائے گا؟ بھئی آپ کسی کی مقبولیت کو اس طرح سے کاؤنٹر نہیں کر سکتے، جو عوام کے دلوں میں بستا ہے۔ اب تو امریکہ، یورپ اور ہر کہیں جو ہے اس کی وہ کیا کہتے ہیں دھوم مچی ہوئی ہے، یعنی کہ عوام کے دلوں میں بسنے والا کوئی بھی آدمی جس سے عوام محبت کرتے ہیں، جس کے نیریٹو کو، جس کی نظریے کو عوام نے قبول کر لیا ہے، کیوں کر آپ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ عوام کو بھی آپ نے ناراض کیا ہوا ہے، اور سسٹم بھی سارا جو ہے اس کی جو پردہ پوشیاں تھیں 75 سال سے، وہ سب کا پردہ اتر گیا ہے، چاہے عدلیہ ہے، چاہے کوئی اور ادارہ ہے، سب کے پردے اتر گئے ہیں۔ تو آج یہ دیکھو کہ اس پردے کے پیچھے چھپنے کے لیے بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں، چودھری نثار ہے، اور جو مصطفیٰ نواز کھوکھر ہے، شیخ رشید ہے، اعجاز الحق ہے، یا دیگر جو بھی ہیں جن کی دکانیں بند ہو چکی ہیں، بڑے بڑے مولانا جو ہیں ان کی دکانیں بند ہیں، یعنی بڑے جو تھے نواز شریف، زرداری، ان کی تو دکانیں بند ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جو چھوٹے ہیں ان سے اب نہ تو ان میں اتنی ہمت ہے، نہ ان میں اتنا جرت ہے، یہ جن کے میں نے نام لیے، کہ یہ کہیں کہ جی نہیں ہم پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، اور نہ ان میں اتنی ہمت ہے کہ یہ عوام میں جائیں اور کہیں کہ ہم کیا ہیں، اپنی کارکردگی بتائیں کہ آپ کیا ہیں، یعنی عوامی ہیں یا نہیں ہیں، اور آئین اور قانون کے ساتھ آپ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے۔ یہ اب اس طرح چھپتے پھرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی میں 50 سال سے عمران خان کا دوست ہوں، کوئی کہتا ہے کہ جی وہ اس کے ساتھ جو ہے اتنا چلو کہہ دیتا ہے کہ جی وہ ابھی وہ مشکل وقت میں ہے وغیرہ، یعنی یہ کہہ کر وہ عوام کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ چلیں آپ لوگ نکلو، آپ لوگ اگر دونوں طرف ہو، ایک ٹانگ آپ کی ادھر ہے دوسری ادھر ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے، تو پھر آپ نکلو، اور یہ جو ایک سیاسی بحران آیا ہوا ہے، یہ جو ایک ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے، جو ایک یعنی اسٹیبلشمنٹ اور بالخصوص فوج یہ سمجھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان ان کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہوا ہے، اس کنفیوژن کو دور کرو، آپ ان دونوں کے مذاکرات کراؤ اور ان کو ایک درمیان یہ غلط فہمیاں دور کراؤ، اور باقی جو یہ لوگ ہیں پی ڈی ایم کا جو یہ مجموعہ ہے ان کے ساتھ بھی مذاکرات کرو، اور ایک آزادانہ منصفانہ جو انتخابات ہیں ان میں کا جو ہے وہ راستہ ہموار کرو، لیکن ایسا نظر نہیں آتا۔ تو دیکھتے ہیں جی آج عدالتی حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ہوئی آپ سے شیئر کریں گے۔ پاکستان زندہ